السلام علیکم، آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کریے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ساریہ کہاں گئی تھی اور حوریہ نے کیا دیکھا۔ ساریہ ایک باغ کی طرف چلی گئی تھی۔ چھوٹی سی باڑ عبور کی اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا کہ زمین پر بیٹھ گئی اور مٹی کو کھودنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں الٹے پاؤں وہاں سے چلی آئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ ساریہ کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ پھر تبھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ساریہ کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ساریہ کے آنے اور جانے کا جو واحد راستہ ہے کھڑکی، میں اس کھڑکی کو جہاں سے ساریہ باہر نکل کر جاتی ہے اور اندر آتی ہے کیوں نہ بند کر دی جائے۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا کہ میں گھر گئی اور میں نے پھر کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا اور پھر میں ساریہ کا انتظار کرنے لگی۔ میں بہت چوکنی ہو کر بیٹھی تھی کہ ساریہ آئے تو پھر میں تمام حقیقت ساریہ سے جانوں۔ پھر تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد ساریہ واپس لوٹی۔ ساریہ کے آنے کی آٹ ہوئی تو میں نے اندر سے کھڑکی لاک کر دی۔ پھر ساریہ نے ہلکے سے کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کری مگر میں نے کھڑکی کو اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ تبھی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا کہ ساریہ، مجھے تمہاری تمام حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی میں یہ کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ اور ساریہ کے پاس اب اندر آنے کا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ گھر کے تمام دروازے باہر کی طرف کھلتے تھے اور پیچھے سے آنے جانے کا بس ایک واحد یہی راستہ تھا کھڑکی سے، جہاں سے ساریہ آ سکتی تھی۔ جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی میں یہ کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ جب تک تم گھر کے باہر ہوگی نہ تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے، اس بات کا اندازہ اب تم خود لگا لو۔ میری بات پر ساریہ کو انتہائی غصہ آ گیا اور ساریہ ایک دم غصے میں کہنے لگی، بھابھی تم پاگل ہو گئی ہو، جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ ساریہ کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی خوفزدہ ہو گئی ہے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک وہ مجھے ساری بات تم نہیں بتا دیتی۔ ساریہ کہنے لگی، بھابھی تم ایک بار دروازہ کھولو پھر میں اندر آ کے تمہیں تمام حقیقت بتا دوں گی۔ پھر میں نے اس سے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ
بتائے گی اور کوئی جھوٹ نہیں بولے گی، تب تو میں یہ دروازہ کھولوں گی۔ اور اگر اندر آ کر تم نے کوئی اور بات کی اور مجھے نہیں بتایا تو پھر تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اگر تم قسم کھاتی ہو کہ تم مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ گی تو میں یہ کھڑکی کھول دیتی ہوں۔ اس پر ساریہ نے کہا کہ ہاں بھابھی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی آپ کو۔ آپ پلیز ایک بار کھڑکی کھول دو اور مجھے اندر آنے دو۔ خیر، کچھ شعر ہیں جو میں آپ سے عرض کرتی ہوں۔ عشق نہ سہی تنہائی تو ملتی ہے، ملنا نہ سہی جدائی تو ملتی ہے۔ اور کون کہتا ہے محبت میں کچھ نہیں ملتا دوست، وفا نہ سہی بے وفائی تو ملتی ہے۔ مرشد، ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ہماری ضرورت نہیں تھی، پر قدر نہیں کی۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ہماری ضرورت تھی پر قدر نہیں تھی۔ پتہ ہے سب سے زیادہ مشکل پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ مشکل پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب جینے کی تمنا نہ ہو اور جینا پڑے۔ جب جینے کی تمنا نہ ہو اور جینا پڑے۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے اسی چینل پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔